بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اسلم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف ود اسلم انصاری۔ جیسا کہ گزشتہ ولاگ میں نے آپ کو ہندوستان میں بننے والی ایک مسجد کے متعلق بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے ہندوستان کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا گونج رہی تھی۔ تو جناب علی، اس پروگرام کو جس طریقے سے آپ نے پسند کیا ہے اور کمنٹس دیے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آئندہ موقع پر میں اس مسجد کے متعلق کچھ مزید معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ تو جناب، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ مسجد جب بنی تو اس میں ایک ہندو راجا کا کیا کردار تھا، اور وہ پہلا ہندوستانی ہے جسے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں ایک ہندو راجا کا کیا کردار تھا جسے پہلا ہندوستانی مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، حج کیا اور صحابہ کرام کی فہرست میں شامل ہوا۔ تو جناب علی، یہ راجا تھا ریاست کیرالہ کا راجا راما ورما کلاشیکھرا۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ اس وقت چیرامن پیرومل خاندان کی حکومت تھی کیرالہ پر، اور یہ راجا جو تھا یہ ہندوستانی تاجروں کی لین دین اور دیانت، امانت اور ان کا طریقہ عبادت اس سے بڑا متاثر تھا۔ تو ہوا یہ کہ جیسا کہ کچھ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ مدینے کے کچھ سیاحوں کی جماعت سری لنکا جا رہی تھی حضرت آدم کے پاؤں کی تلاش میں، اور وہ جب یہاں پر رکے کوچین کے علاقے میں، اور راجا سے جب ان کی بات ہوئی، راجا نے چونکہ شق القمر کا مشاہدہ خود کیا تھا، تو راجا نے ان سیاحوں سے پوچھا شق القمر کے متعلق، اور جب ان سیاحوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ مکہ میں ہمارے نبی کا معجزہ ہے، تو راجا کو رسول اللہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور وہ اپنے تمام امور سلطنت اپنے خاندان کے حوالے، اپنی ریاست کا انتظام 3 حصوں میں کر کے، 2 بیٹوں کو اور ایک بھانجے کے حوالے کر کے وہ مدینے کے لیے عازم سفر ہوا۔ اس کے بعد اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہی کے دست مبارک پر راجا نے اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اور رسول اللہ کے کہنے پر ہی اس نے حج بھی کیا۔ اس کے بعد حضور نے اس کو ہدایت کی کہ تم ہندوستان میں اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ جب یہ راجا واپس آ رہا تھا اور اس کے ساتھ مدینے کے کچھ صحابی بھی تھے، تو سلالہ میں
ओमान में है ना सलाला, इसका पुराना नाम था जाफ़र, सलाला का। इस मुकाम पे उसकी मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद वो जो उसके साथ जो लोग थे मदीना से आने वाले, उन्होंने ये इत्तला दी उसके जानशीनों को। और जैसे कि मैंने बताया कि मस्जिद तो पहले ही बन चुकी थी, तो ये जब राजा के वारिसों को मदीने के लोगों ने बताया और उसका एक कहते हैं कि ख़त भी दिया, तो फिर उन्होंने इन्हें मज़ीद मसाजिद बनाने की इजाज़त दे दी। और कहा जाता है कि मालिक बिन दीनार ने उस ज़माने में केरला के साहिली इलाक़ों में 12 मसाजिद तामीर कराई। अब बहुत से जनों में ये सवाल आ सकता है कि राजा सहाबी रसूल की फहरिस्त में कैसे शामिल हो गया। तो जनाब अली, सहाबी रसूल बनने के लिए 3 शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि उसने इस्लाम कबूल किया हो। दूसरी शर्त ये है कि उसने अपना कुछ वक्त रसूलुल्लाह के साथ गुजारा हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो ईमान की हालत में मरा हो। अब राजा कुला शेखरा ये तीनों शराइत पूरी करता है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको कि राजा कुला शेखरा, रामावर्मा कुला शेखरा उसका पूरा नाम था, उसने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका इस्लामी नाम ताजुद्दीन रखा गया। और इस तरीके से वो आदमी हिंदुस्तान का पहला मुसलमान शख्स है, और आम आदमी नहीं है बल्कि राजा था। तो जनाब, ये मुख्तसर सी तफसील मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले मौके पर मैं ऐसी ही कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।